اسلام ممبر رسول پر رونق افروز علماء کرام حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اٹھا کے دیکھو کتاب ہستی، اٹھا کے دیکھو کتاب ہستی، ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا۔ دیکھو کتاب ہستی، ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا۔ اٹھا کے دیکھو کتاب ہستی، ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ شگاف پڑ گئی پتھر کے ان چٹانوں میں، شگاف پڑ گئی پتھر کے ان چٹانوں میں، قبیلے ہو گئے تقسیم خاندانوں میں۔ شگاف پڑ گئی پتھر کے ان چٹانوں میں، قبیلے ہو گئے تقسیم خاندانوں میں، قبیلے ہو گئے تقسیم خاندانوں میں۔ اور پڑی ہوئی تھی وہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے، بہت غور سے سننا آخری مثال، پڑی ہوئی تھی وہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے، میں ڈھونڈتا رہا جنت کو آسمانوں میں، میں ڈھونڈتا رہا جنت کو آسمانوں میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آیت کریمہ چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ آپ حضرات نے اس پہ اگر تقریر آپ حضرات سنتے ہوں گے تو اتنی تقریر سن چکے ہوں گے کہ اس آیت کا ترجمہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب اس میں ماں باپ کا بھی ذکر ہے، صرف یہ نہیں کہ ماں کا ہے، ماں باپ کا دونوں کا ذکر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں کا حق بڑا ہے، سب سے بڑا ماں کا حق ہے، سب سے بلند ہے ماں کا حق، تو باپ کی عظمت اور شان سب سے زیادہ بلند اور نرالی ہے۔ صرف ماں نہیں، ماں تو حق ہے، ماں کا سب سے بڑا حق ماں کا ہے دنیا میں آپ کے اوپر، لیکن باپ کی عظمت، باپ کی شان سب سے زیادہ دنیا میں آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آمنہ کے لال سے جو پیار کرے گا، جنت میں وہ آرام میرے یار کرے گا، اور حج کا ثواب دیتا ہے بیٹے کو الہی۔ لال سے جو پیار کرے گا، جنت میں وہ آرام میرے یار کرے گا، اور حج کا ثواب دیتا ہے بیٹے کو الہی۔ الفت سے جو اپنی ماں کا دیدار کرے گا، الفت سے جو اپنی ماں کا بولو بھائی دیدار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت کے نوجوانوں، اگر صبح سویرے اٹھو
اور محبت بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کے چہرے زیبا کی زیارت کر لو تو اللہ رب العزت جو تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حج مقبول، اور حج مقبول وہ حج ہے جس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں کہ حج مقبول وہ حج ہوتا ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول کر لیا گیا ہو، قبول کر لیا گیا ہو۔ ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے تقریباً 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے انڈیا سے مکہ جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، طواف در حرم کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مینا اور مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں جاتے ہیں، جمرات کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے آتے ہیں حج وداع کر کے جب وہ انڈیا میں آتے ہیں، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جو صبح اٹھ کر کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا حج کا ثواب دیتا ہے۔ بیٹے کو الہی الفت سے جو اپنی ماں کا دیدار کرے گا، لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تب ہم اور آپ کافی افسوس اپنی ہتھیلیوں کو ملتے ہیں کہ ہمارے تو ماں باپ ہی نہیں، اور جب تک رہتے ان کی کوئی عزت نہیں کر پاتے۔ اور یہ چیز آپ کو اور بتا دیں میرے بھائی، بہت غور سے سننا میری بات کو، کسی کی کڑوی لگے تو معاف کرنا، تھوڑا کڑوا ہماری زبان تھوڑا کڑوی رہتی ہے۔ ماں باپ کی عزت جو ہوتی ہے وہ حاجی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ماں باپ کی عزت عالم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ماں باپ کی عزت عابد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ میرا باپ بہت بڑا عبادت گزار ہے، زہد و تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، حاجی ہے، نیک ہے، متقی ہے، لہذا ماں باپ کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اگر ماں باپ نمازی ہیں، ماں باپ بغیر حج کیے ہیں، حج نہیں کیے ہیں، ماں باپ متقی نہیں ہیں، ماں باپ گنہگار ہیں، ماں باپ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی تعظیم آپ پر ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی عزت نمازی ہونے سے نہیں ہے، ان کی عزت حاجی ہونے سے نہیں ہے، ان کی عزت متقی ہونے سے پرہیزگار ہونے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ کیسے ہو اس سے نہیں مطلب ہے، ماں باپ کیا ہو اس سے نہیں مطلب ہے، کچھ نہیں مطلب ہے۔ ماں باپ اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو ان کی تعظیم، ان کا احترام آپ پر واجب ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھاؤ، پیر صاحب کا تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں نا، دیکھے ہو آپ لوگ، ہم تو نہیں چومتے کسی کا، اپنے پیر صاحب کا چوم لیتے ہیں، اہل رسول ہے، باقی میں جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ فیمس نہیں ہے آدمی، لیکن اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد جو مستند کتابیں ہیں اسلام کی، اس سے میں اخذ کر لیتا ہوں، اللہ نے ہنر دیا ہے۔ تو پیر صاحب کا ہاتھ بہت چومتے ہیں ہم اور آپ، حالانکہ کہیں بھی آپ کو ملے گا نہیں، چومنا چاہیے، ایسا نہیں، میں نے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن صاحب مسند پیر کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ جو عورتوں کو اپنا ہاتھ چمائے ایسے پیروں کے ہاتھ کو نہیں چومنا چاہیے، چومنا چاہیے، پیر کا ہاتھ چومنا چاہیے، ان سے مصافحہ کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، لیکن جو پیر ہو اس کا، لیکن حکم نہیں ہے کہیں پہ۔ لیکن آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چومو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، آپ کتنے بھی بڑے جاہل ہوں ماں باپ، ہماری امی کی خود حالت قرآن شریف میں، ماں باپ کتنے جاہل ہیں، کچھ نہیں پڑھے ہوں، ان پڑھ ہوں ایک دم، جسے اپنی زبان میں ہم اور آپ بولتے ہیں گوار، بالکل نہ پڑھے ہو، لیکن ماں باپ آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، اس کو آپ نوٹ کر کے رکھیں۔
ایک یونیورسٹی جیسے ہوتی ہے کہ اس میں جب بچہ یونیورسٹی کی گود میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں سے تعلیم یافتہ ہو کر کے سند اور ڈگریاں لے کر کے جب سماج کے اندر حکومت کے کسی شعبے پر یا حکومت کے کسی عہدے پر یا پرائیویٹ میں کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اپنے کام کو مکمل طور پر سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی گود کا پروردہ، ماں باپ کی پرستش کرتے اولاد جب سماج میں نکلتی ہے تو دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے اللہ اے لوگوں دیکھو یہ فلاں کا لڑکا جا رہا ہے جس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اچھی پرورش کی ہے، چاہے کتنے بھی بڑے جاہل ہوں ماں باپ، اس سے نہیں مطلب ہے۔